اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ میں سیدہ حفصہ کے پاس گیا، ام المومنین، ان کی ہمشیرہ تھیں، تو ان کو میں نے کہا کہ جی دیکھیں لوگوں کا معاملہ کیا صورت اختیار کر گیا ہے، اور اب یہ خلافت اور اقتدار میں تو مطلب ہمارا کوئی عمل دخل نہیں رہ گیا۔ تو حضرت حفصہ نے ان کو کہا کہ آپ جائیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ جا کے وہاں پہ جو ہے نا مطلب کچھ اس میں کردار ادا کریں، نہیں تو اس میں کوئی افتراق اور انتشار پیدا ہو جائے گا۔ حضرت حفصہ نے ان کو بھیجا، تو یہ معاملہ ہوا ہے اب اس کے بعد جنگیں جو ہے وہ صفین کے بعد، یعنی یہ جنگ ہوئی تھی 37 میں، یہ ذہن میں رہے 37 ہجری میں۔ تو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، یہاں پہ الفاظ یہ ہیں کہ مدینہ شریف میں حضرت معاویہ نے خطبہ دیا، یعنی حضرت علی حضرت معاویہ کی لڑائی ہو چکی ہے، اس کے بعد حضرت معاویہ نے جو ہے وہ خطبہ دیا ہے مدینہ شریف میں، اور اس خطبے میں لوگ بیٹھے ہیں، ظاہری بات ہے۔ حضرت حفصہ نے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر کو بھی بھیجا کہ تم بھی وہاں پہ جاؤ اور جا کے جو ہے نا کوئی بات چیت کرو۔ یہ جو ہے خطبہ دیتے ہوئی حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ جو کوئی اس امر یعنی خلافت و اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے۔ اچھا مرزا صاحب میرے خیال میں یہ روایت جب ویڈیو میں بیان کرتے ہیں تو بڑے جسٹر دیتے ہیں، ہے نا، پورا پوز بناتے ہیں اور سر اٹھائے میں اس کے باپ سے ہاں باڈی لینگویج کے ذریعے سے ہیں جی۔ لیکن بہرحال اب ہم اس روایت پہ بیان کرتے ہیں، وہ خیر ویڈیو میں تو انہوں نے جیسے ایکسپریشن دیے ہیں وہ لوگ ویڈیو دیکھ لیں ان کی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بھائی جو خلافت اور اقتدار میں بولنا چاہتا ہے تو وہ ذرا سر اٹھا کے تو دکھائے، یقیناً ہم اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ اس خلافت اور اقتدار کے مستحق ہیں۔ تو بریکٹس میں مرزا صاحب نے لکھا ہے نعوذ باللہ۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ جو الفاظ حضرت امیر معاویہ نے کہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ کس کے بارے میں کہیں، الفاظ جو ہیں نا جو حدیث کے ہیں وہ میں آپ عربی الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں۔ امیر معاویہ نے خطبہ دیا اور وہ کہتے ہیں من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، جو اس معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اچھا یہاں پہ لفظ کیا ہے؟ امر، اس معاملے میں امر۔ اچھا اس کی تشریح میں اختلاف ہو گیا کہ حضرت امیر معاویہ نے کس کی بات کی تھی، خلافت کی بات کی تھی یا حضرت عثمان کے قتل کی بات کی تھی، شہادت کی بات کی تھی، اس میں اختلاف ہو گیا۔ بعض علماء نے رائے دی ہے کہ یہ خلافت کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہاں پہ انہوں نے کہا تھا کس امر میں؟ حضرت عثمان کی قتل قصاص لینے کے معاملے میں، تو چونکہ وہ رشتہ دار تھے نا، حضرت عثمان بھی بنو امیہ سے تھے اور یہ بھی، تو میں زیادہ حقدار ہوں، کون ہے اس کے مقابلے میں؟ مطلب مجھے لوگ کہتے ہیں کیوں تم اٹھے ہو، تو مجھ سے زیادہ کون اس معاملے میں حقدار ہو سکتا ہے؟ ایک رائے تو یہ بیان کی گئی۔ بہرحال لیکن ہم اس طرف نہیں جاتے، کیونکہ مرزا صاحب کہیں گے یا کچھ اور لوگ بھی کہیں گے کہ جی آپ تعویل کی طرف چل پڑیں، اس سے مراد خلافت ہی ہے۔ ہم اس کو اسٹیبلش کر لیتے ہیں، اس سے مراد خلافت ہے، ٹھیک۔ اگلے کہ وہاں جا کے آپ بات کرو نا جہاں اس کا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ مزہ تو تب ہے نا گفتگو کا، شروع میں آپ اختلاف کر لو تو وہ کہے گا کہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہو۔ ہم آپ کے اس کے اوپر آ کے بات کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ امر سے مراد کیا ہے؟ وہی جو آپ کے خلافت۔ تو من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر فلیتلی لنا قرنا، تو وہ اپنا سر اٹھائے، ٹھیک ہے۔ فلنحن احق به منہ ومن ابی، تو ہم جو ہیں اس سے بھی زیادہ حقدار ہیں خلافت کے اور اس کے باپ سے بھی۔ اب یہ کس کے بارے میں کہے؟ حدیث میں کچھ نہیں ہے، ایک بات تو یہ۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت علی کے بارے میں کہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَلْيُتْلِ لَنَا قَرْنَا، سر اٹھائے۔ وہ ادھر ہی تھے، حضرت علی تو وہاں نہیں تھے، تو حضرت علی کے بارے میں نہیں ہے، وہاں بیٹھے لوگوں میں سے کوئی تھا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہا، ویسے مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ بات ہے، لیکن مصنف عبد الرزاق کی روایت میں یہ جو بات بیان ہوئی ہے یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ راوی یہ کہتا ہے کہ امیر معاویہ اشارہ کر رہے تھے عبداللہ بن عمر کی طرف،
یعنی وہ یہ نہیں کہ یہ اشارہ کر رہے تھے، اس کو تعریض کہتے ہیں. یعنی تعریض کا مطلب یہ ہے کہ ان کی مراد یہ راوی نے یہ جانا، راوی نہیں جانا، تو یہ اس کا فہم ہے، یہ روایت نہیں ہے. یہ روایت نہیں ہے، روایت راوی کا فہم ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ امیر معاویہ نے یہ بات تو کی ہے نا بھائی، بات کی ہے کس سے کی ہے؟ سامنے مجمع سے کی ہے. اس مجمع میں کسی خاص کو مخاطب نہیں کیا، کوئی خاص، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خاص کو کہا ہو کہ یا تم ذرا سر اٹھا کے دیکھو، نہیں ایسا نہیں. عام لوگ تھے جو بھی وہاں پہ تھے، ان سے مخاطب ہو کے کہا. ٹھیک ہے، ایک عمومی خطاب تھا. یہ بات ٹھیک ہے، جو حدیث میں ہے جو عام ہے بھائی اس کو عام رہنے دو، اس کو کیوں خاص کرتے ہو، خاص آدمی کیوں ہاں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو ان کے سامنے بیٹھے تھے، ظاہری بات ہے ان میں بھی تو صحابہ تھے نا، تو وہ کیا ان سے زیادہ حقدار تھے خلافت کے؟ تو انہوں نے یہ بات کیوں کہی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا نا ہسٹری میں جائیں. اس ہسٹری میں پہلا سوال یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا، ایک لفظ اہم ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، کلہم من قریش، یہ متفق علیہ ہے. قریش سے چلتے ہیں آپ. قریش کون تھے؟ اچھا ایک اور بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں، اتنا تاکیدی ہے کہ ایک حدیث ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کہا لا یزال ھذا الامر فی قریش، خلافت جو ہے، حکومت، اقتدار کس کے پاس رہے گا؟ قریش کے پاس. ما باقی منہم اثنان، جب تک ان میں سے دو بھی باقی رہیں گے. ٹھیک ہے، قریش سے باہر نہیں نکلے گا. تو اللہ کے رسول نے اقتدار میں، خلافت میں قریش کو فوکس کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہسٹوریکل ہے. اس کے لیے ہمیں پیچھے ہسٹری میں جانا پڑے گا کہ کیوں اللہ کے رسول نے ایسا کیا. یعنی جسے کہتے ہیں نا فلسفی آف ہسٹری. اچھا عجیب بات ہے، ایک اور روایت ہم پہلے بیان کر دیتے ہیں. امیر معاویہ جو ہیں ان کے سامنے عبداللہ بن عمرو بن العاص، عمرو بن العاص امیر معاویہ کے ساتھی تھے، ان کے بیٹے تھے عبداللہ. انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے، کوئی حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک قحطانی جو ہے نا وہ غالب آ جائے گا، اس کو خلافت مل جائے گی، اقتدار مل جائے گا. قحطانی یہ قریش میں سے نہیں ہے، بنو قحطان، یمن جو ہے اس کا ایک قبیلہ ہے. تو فغاضب معاویہ، حضرت معاویہ مطلب غصے میں آ گئے اور کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے لوگ ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں، نہ وہ اللہ کی کتاب میں ہیں نہ اللہ کے رسول سے وہ ثابت ہے، اور یہ لوگ جو ہیں جو ایسی حدیثیں بیان کرتے ہیں یہ جاہل ہیں. فاولئک جہالکم، تو یہ خواہشات سے بچ جاؤ. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے، ان ھذا الامر فی قریش، خلافت کس میں رہے گی؟ قریش. اور صرف معاویہ نہیں بیان کر رہے، اگر صرف یہ بیان کر رہے ہوتے نا تو پھر ہم نے کہا متفق علیہ روایت ہے، اور بھی صحابہ سے بیان ہوئی. وہی بات کہ خلافت قریش میں رہے گی. لا یعادیم احد الا قبہ اللہ علی وجہ، اگر کسی نے ان سے خلافت چھیننی چاہیے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے گا؟ منہ کے بل اوندہ گرا دے گا. ہاں ما اقام الدین، جب تک دین قائم کریں. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ قریش کون ہے. یہ سیرت ابن ہشام سے ہم نقل کرتے ہیں، یہ جو ابھی میں ٹیکسٹ نقل کرنے لگا ہوں یہ سیرت ابن ہشام کا ہے. ابن ہشام جو ہے وہ سیرت کی بنیادی مصادر میں سے ہے. اس سے پہلے جو بنیادی ترین مصدر ہے، یعنی بیسک ترین، جیسے اب آپ کہیں نا کہ جی احادیث میں صحیح بخاری کا مقام ہے، اسی طرح سے سیرت میں سیرت ابن اسحاق کا مقام ہے. سیرت ابن اسحاق کا خلاصہ ہے سیرت ابن ہشام، یعنی کہہ لیں وہ بخاری ہے تو یہ مسلم ہے. تو سیرت ابن اسحاق موجود نہیں ہے اس وقت، مفقود ہے. لیکن ابن ہشام نے اس کا خلاصہ نکال لیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ یوں بیان ہوا، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد عبد المطلب ہیں، اس کے بعد ہاشم ہے، یعنی اللہ کے رسول کے والد کا نام عبداللہ، پھر دادا کا نام عبد المطلب، پھر پردادا کا نام ہاشم. ہاشم کے والد ہیں عبد مناف. عبد مناف جو ہے اس کے جو والد ہیں وہ قصی ہیں. یہ قصی، یہ مطلب اس کو ذرا یاد رکھنا ہے. قصی جو ہے اس کے والد کلاب ہیں، پھر اس کے مرہ ہیں، پھر اس کے والد کعب ہیں، پھر اس کے والد لوئی ہیں، پھر اس کے والد غالب ہیں، پھر اس کے والد فہر ہیں، پھر اس کے والد مالک ہیں، پھر اس کے والد نظر ہیں، پھر اس کے والد کنانہ ہیں. کنانہ کی جو نسل ہے، یہاں کنانہ
کنانہ کی جو نسل ہے اس کو قریش کہتے ہیں، معروف قول یہی ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس کو فہر نے نہیں جنا، فہر جو ہے وہ کنانہ کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں پڑ پوتا ہے، کہ جس کو فہر نے نہیں جنا وہ قریش نہیں ہے، کچھ نے یہ بھی کہا، لیکن بہرحال اکثریت جو ہے وہ کیا کہتی ہے، بنو کنانہ جو ہے وہ کیا ہیں، وہ قریش۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے ہے نا اللہ کے رسول، اچھا اس کو کہتے ہیں انساب، علم الانساب، اینتھروپالوجی، یہ اب پورا ایک ڈسپلن ہے، نسب نامے، عرب اس کا بہت لحاظ رکھتے تھے۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ ایک بڑی شخصیت ہے، کنانہ کی اولاد میں سے قصی ایک بڑی شخصیت ہے، قصی کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ہم علم الانساب کی اعتبار سے بات کریں تو ہاشم، اور ہاشم کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو ہم نے یہ کر لی کہ کنانہ کی جو نسل ہے وہ کیا ہے، وہ قریش ہے۔ اچھا کنانہ کی آپ نسل میں جو بڑے بڑے قبیلے پیدا ہوئے، وہ بڑے بڑے قبیلے کون سے ہیں؟ ایک تو بنو قصی ہے، قصی پہ ہم علیحدہ سے گفتگو کرتے ہیں، بنو قصی پہ۔ دوسرا جو ہے وہ بنو زہرہ ہے، بنو زہرہ جو ہے اس میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی حضرت آمنہ، یہ کنانہ کی نسل میں ایک دوسرا قبیلہ آیا، یعنی یہ سارے قریش کے قبیلے ہیں۔ ایک بنو تیم ہے، بنو تیم سے تعلق تھا حضرت ابو بکر کا، ٹھیک ہے۔ ایک بنو مخزوم ہے، بنو مخزوم سے حضرت خالد بن ولید کا تعلق تھا، ام سلمہ کا، ولید بن مغیرہ کا، ٹھیک ہے۔ ایک بنو عدی ہیں، حضرت عمر کا تعلق تھا۔ یہ ساری کیا ہیں، قریش کے کیا ہیں، آف شوٹس ہیں، شاخیں ہیں، یعنی قریش ایک درخت ہے تو یہ اس کی شاخیں ہیں، یہ قبائل ذیلی قبائل ہیں۔ ایک بنو سہم تھا جس میں تھے عمر بن العاص تھے۔ قریش کی شاخوں میں سے سب سے اہم شاخ ان میں سے وہ ابو بکر والی بھی نہیں ہے، وہ عمر والی بھی نہیں ہے، وہ کون سی ہے، وہ بنو قصی والی ہے جس میں اللہ کے رسول آئے، اس لیے ہم قصی کو فوکس کر رہے ہیں۔ تو کنانہ جو ہے اس کے بیٹے تھے نظر، نظر کے بیٹے تھے مالک، مالک کے بیٹے تھے فہر، فہر کے بیٹے تھے غالب، غالب کے بیٹے تھے لوائی، لوائی کے بیٹے تھے کعب، کعب کے بیٹے تھے مرہ، مرہ کے بیٹے تھے کلاب، کلاب کے بیٹے تھے قصی۔ درمیان میں 8 واسطے آ گئے، نیرو ڈاؤن کر دیا نا ہم نے، نیچے آ گئے، قصی تک آ گئے۔ اچھا اب ہم بنو قصی، اچھا قصی سے لے کے اللہ کے رسول تک کتنے واسطے ہیں، یعنی قریش میں سے پھر یہ خاص ہو گئے بنو قصی، ٹھیک ہے، 8 نسلوں کے بعد۔ اس کی ایک وجہ ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کیوں خاص ہوئی۔ قصی کے بیٹے تھے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے تھے ہاشم، ہاشم کون تھے، اللہ کے رسول کے پردادا، تو ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب، ان کے بیٹے تھے عبداللہ۔ تو قصی اور اللہ کے رسول کے درمیان کتنے واسطے ہو گئے، 4، یعنی زیادہ دور نہیں ہے۔ اچھا اب ہم آتے ہیں پولیٹیکل سچویشن کی طرف۔ جب قصی موجود تھے اس وقت مکہ کے اوپر 2 قبیلے تھے، ایک بنو خزاع اور ایک بنو بکر، ان کا آپ کو سیرت میں ذکر ملے گا۔ بنو خزاع اور بنو بکر بیسیکلی مطلب نکلے ہوئے تھے قریش میں سے، لیکن قریش میں ان کو شمار نہیں کیا جاتا تھا، نکال دیا گیا تھا ان کو قریش میں سے، مطلب جسے کہتے ہیں نا خالص قریشی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ بنو خزاع اور بنو بکر نے قبضہ کر لیا بیت اللہ کے اوپر۔ اب قصی نے کیا کام کیا، اس نے ان سے لڑائی کی، بنو خزاع اور بنو بکر کو، اور اس نے کہا کہ جی ہم اصل میں کنانہ کی نسل میں سے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے؟ جیسے آج سید کہیں کہ اوان کہاں سے آتے ہیں ہمارے مقابلے پہ، سمجھ رہے ہیں نا، اوان کسے کہتے ہیں، اوان نہیں، اوان کہتے ہیں حضرت علی کی وہ اولاد جو کہ غیر فاطمی ہے، جو فاطمہ سے نہیں ہے، ان کو اس لیے آدھا سید کہتے ہیں۔ تو سید یہ کہیں کہ اوان کہاں سے آ گیا ہمارے مقابلے میں، ٹھیک ہے، مطلب ہم برتر ہیں، ہاں ہم برتر ہیں نسب نامے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی قصی نے کہا کہ بھائی ہم جو ہیں ہم اصل میں کنانہ کی نسل ہیں، قریش تو ہم ہیں، تو یہ قریش کے نام پہ انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اصل قریش کو جمع کیا، بنو خزاع اور بنو بکر کے ساتھ لڑائی کی، وہ لڑائی کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، آخر میں مصالحت ہوئی، اور جو بڑے بڑے عرب اس میں پڑے تو انہوں نے کہا یار لڑ لڑ کے مر جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نسب نامے کے مطابق جو ہے بنو قصی اصلاً قریش ہیں، تو انہی کے ہاں یہ وراثت میں چلا آ رہا تھا کعبے کی تولیت، یہ انہی کو دو۔ حضرت اسماعیل کی نسل میں سے تھے نا کنانہ، اور پھر وہ بنو قصی کو ولایت مل گئی، گویا انہوں نے ولایت ایک طرح سے حاصل کی، اس لیے ان کا ایک مقام بن گیا قریش میں، کہ انہوں نے قریش کو کیا کیا، جو اصل قریش تھے ان کو کعبہ کی تولیت کیا کی،
واپس دلوائی. مکہ آپ سمجھے ایک سٹی اسٹیٹ تھی, ایک چھوٹی سی ریاست تھی. تو بنو قصی نے یہ کام کیا کہ وہاں پہ ڈپارٹمنٹس کچھ بنائے اس ریاست کو چلانے کے لیے. دور دور سے قافلے آتے تھے, ظاہری بات ہے. کعبہ کی جو ہے وہ ایک اپنا اللہ کے ہاں تو مقام اور مرتبہ تھا, عربوں میں بھی تھا. مختلف قبائل کے لوگوں نے اپنے بت رکھے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. حج کے لیے آتے تھے, دور جاہلیت میں حج ہوتا تھا, وہاں پہ میلے ٹھیلے لگتے تھے, بازار, انٹرنیشنل مارکیٹ تھی ایک طرح سے. اچھا, اب مزے کی بات یہ ہے کہ بنو قصی جو ہے نا, جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے بیٹے تھے 4. بنو قصی تو ان کے بیٹے ہو گئے نا, بنو قصی کے بیٹے 4 تھے. جو بیٹے تھے ان کو بنو قصی کہہ دیتے ہیں. اچھا, قریش کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا, تو انہوں نے چونکہ قریش کو جمع کیا تھا نا بیت اللہ کی تولیہ, اس لیے یہ بھی کہا گیا کہ یہ چھوٹا قریش ہے. تو قصی کی جو اولاد ہے ان میں سے ایک تو ہیں عبد مناف. عبد مناف جو ہے نا, ان کے آگے 4 بیٹے تھے, جن میں سے ایک ہاشم ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. دوسرے مطلب ہیں, یہی بنو مطلب کہلائے. ہاشم والے بنو ہاشم کہلائے, یہ بنو مطلب کہلائے. تیسرے جو ہیں وہ عبد مناف کے جو بیٹے ہیں وہ عبد شمس ہیں. عبد شمس کے جو پھر بیٹے ہیں وہ امیہ ہیں. یہاں سے بنو امیہ شروع ہوئے. یعنی آپ کہہ لیں کہ امیہ کون ہے؟ امیہ ہاشم کے بھتیجے ہیں. ٹھیک ہے, ہاشم کے بھتیجے ہیں. یعنی دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بنو امیہ کا یہاں تو یہ ثابت کیا جاتا ہے نا جیسے کوئی دوسرا قبیلہ تھا, کوئی 2 پارٹیاں تھیں جن کی کوئی شروع میں دشمنی چلی آ رہی تھی. یعنی بنو اسماعیل میں بنو کنانہ میں بنو قصی, پھر قصی کی اولاد میں عبد مناف, پھر عبد مناف کے نیچے جو بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ہاشم اور عبد شمس, یہ دونوں آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. بھائی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا, اور دوسری طرف سے ان کے جو بھائی ہیں عبد شمس, ان کے جو بیٹے ہیں امیہ. ٹھیک ہے, یعنی ہاشم کے بھتیجے, یہ بنو امیہ, اور یہ جنہیں اہل بیت کہتے ہیں. یہ اتنا سا فرق ہے. ٹھیک ہے, تو عبد شمس, اور پھر جو ہے نا چوتھے ان کے بیٹے تھے عبد مناف کے نوفل, ان کو بنو عبد مناف کہتے ہیں. اچھا, ادھر سے ہاشم کے بیٹے تھے عبد المطلب. عبد المطلب کے پھر بہت سارے بیٹے تھے, جن میں سے ایک ابو طالب تھے. ابو طالب کے بیٹے حضرت علی, اور عبداللہ تھے ان کے بیٹے, اور ان کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری طرف جو ہے وہ امیہ جو ہے, ان کے بیٹوں میں ایک تو حرب ہے. ٹھیک ہے, یعنی امیہ کون ہے؟ ہاشم کے بھتیجے, عبد شمس کے بیٹے ہاشم کے بھتیجے. تو امیہ کے بیٹوں میں ایک تو حرب ہیں, حرب کے بیٹے پھر ابو سفیان ہیں, ابو سفیان کے بیٹے پھر معاویہ ہیں, اور امیہ کے دوسرے بیٹے ابو العاص ہیں. ابو العاص کے جو ہے وہ پھر جو بیٹے ہیں وہ 2 ان میں سے معروف ہیں, ایک عفان, اور عفان کے بیٹے کون ہیں؟ عثمان ابن عفان. ٹھیک ہے, اور دوسرے حکم, اور حکم کے بیٹے کون ہیں؟ مروان بن حکم. ہوا یہ کہ قصی کا ایک بیٹا تھا, یعنی قصی کے ہم نے کہے نا کہ ایک تو قصی کے بیٹوں میں سے عبد مناف تھے, ایک قصی کے بیٹوں میں سے عبد الدار تھے. یہ سب تو بنو امیہ اور جو بنو ہاشم آئے ہیں نا, یہ تو عبد مناف میں آئے ہیں. تو عبد مناف جو ہے نا, یہ تھوڑے سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنے والے, جیسے کچھ اولاد ہوتی ہے نا جو بڑی تگڑی ہوتی ہے, اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتی ہے, تو یہ تو وہ ہو گئے عبد مناف. یہ قصی کے زمانے میں ہی جیسے آگے, اور چونکہ قصی کے پاس تولیت تھی تو اب ایسے ہی لگتا تھا کہ یہ بڑے بیٹے ہیں عبد مناف, تو اب آگے تولیت اور کعبہ کی سرپرستی انہیں میں جانی. ایک چھوٹا بیٹا تھا قصی کا, اس کا نام تھا عبد الدار. تو عبد الدار جو ہے نا وہ بھولا بھالا سادہ سا, مطلب قصی نے کیا کام کیا, اس نے کہا کہ نہیں, میں نا اس کو کچھ دے کے جاؤں گا, ورنہ تو دوسرے سارا کچھ سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, میری سلطنت کا. اس نے کیا کام کیا, اس نے کہا یہ تو پیچھے رہ جائیں گے, یہ محروم ہو جائیں گے اپنے مزاج کی وجہ سے. اس نے کیا کیا کہ قصی نے جو ڈپارٹمنٹس تھے نا, ایک تو حجابہ کا ڈپارٹمنٹ تھا, حجابہ تھا بیت اللہ کی کنجی.
دوسرا اس نے کہا سقایا، حاجیوں کو پانی پلانے کا جو ڈپارٹمنٹ تھا. تیسرا تھا رفادہ، حاجیوں کو کھانا کھلانے کا ڈپارٹمنٹ. چوتھا تھا یہ لوا، یعنی جنگوں میں جو ہے وہ جھنڈا کس نے پکڑنا ہے. اسی طرح ایک تھا ندوہ کا ڈپارٹمنٹ، یعنی پارلیمنٹ جو ہے وہ شورا ایک تھی قریش کی، وہ کس کے ہاں ہوگی. یہ سارے ڈپارٹمنٹ اس نے اپنے بیٹے چھوٹے عبد الدار کو دے دی. باقی جو قبیلے کی سرداری تھی وہ رہی عبد مناف کے پاس. اب جب وہ قصی فوت ہو گئے تو عبد مناف نے کہا یار ہمارا کیا قصور ہے، اگر ہم تگڑے ہیں تو ہم بڑے ہیں تو ہمارا کیا قصور ہے کہ ان کو سارا کچھ آپ نے ان کے حوالے دے دیا، ہمیں صرف سرداری دی، باقی سارا کچھ ان کو دے دیا. جھگڑا پڑ گیا. پھر کچھ بڑوں نے آ کے عرب کے انہوں نے کہا یار آپس میں نہ لڑو مرو، صلح کروا دیتے ہیں. وہ پھر بعد میں صلح اور بعد میں کچھ آپ کہہ لیں کہ جی آپس میں حالات کے تحت یہ ڈپارٹمنٹس پھر تقسیم ہو گئے. بنو عبد الدار جو ہے ان کے پاس پھر یہ رہ گیا، کیا نام ہے اپنا، بیت اللہ کی کنجی، یہ ان کے پاس ہوتی تھی. حجابہ ان کے پاس رہ گئی. اچھا، اس کے نتیجے میں یہ جو سقایا تھا اور رفادہ تھا، یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور کھانا کھلانا، یہ چلا گیا بنو ہاشم کے پاس جو اللہ کے رسول کے پردادا ہیں. پھر ان سے عبد المطلب میں اور پھر ان میں آیا. جو لوا والا تھا نا، جنگی معاملہ، وہ چلا گیا ان کے پاس بنو امیہ کے پاس. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت میں بھی جو جنگ لڑی گئی، جنگ فجار ایک بہت معروف ہے. یہ حوازن اور ثقیف دو قبیلے تھے طائف کے، بہت جنگجو قبیلے تھے. ان سے غزوہ حنین بھی ہوا نا، تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی خزاع کی اور قریش کی. تو قریش کی طرف سے جو لیڈ کر رہا تھا، اب یہ دور جاہلیت کی بات ہے، ابھی اسلام تو نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کہا کہ اس جنگ میں اپنے چچاؤں کو تیر پکڑایا کرتا تھا، مطلب اللہ کے رسول کی ایج یہ تھی. اس جنگ میں جو قریش کو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ وہ حرب بن امیہ تھا. تو گویا کہ یہ جو لوگ تھے، یہ قریش میں خاص طور پہ پھر بنو قصی کی اولاد میں جو جنگ کا ڈپارٹمنٹ تھا. دیکھیں نا، جنگ کا ڈپارٹمنٹ بھائی کیا ہے، مطلب جسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ ملٹری سائنس، یہ سب کس کے پاس تھی؟ یہ سب بنو امیہ کے پاس تھی. قریش میں سے ڈپارٹمنٹس تقسیم ہو گئے تھے نا جب لڑائی پڑی تھی، تو وہ گویا کہ ان کی جینز میں چلی آ رہی تھی چیز بنو امیہ کے. اچھا، اسی لیے اب دیکھتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہیں یہ بدر میں قافلہ بچا کے لے آئے. قافلہ بچا کے لے آئے نا، ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے لیے نکلے تھے تو ٹیکٹکس تھی، صلاحیت تھی، جنگی مہارت جسے کہتے ہیں، تو وہ اس لیے تو بچا کے لے آئے. پھر احد میں سپہ سالار کون ہے؟ ابو سفیان ہے، ٹھیک ہے. وہ ابو جہل تو ویسے ہی زیادہ معروف ہو گیا نا اپنی وہ بغض کی وجہ سے، ورنہ وہ اس طرح کا سپہ سالار نہیں تھا جیسے ابو سفیان تھے. بدر میں بھی ابو سفیان نے یہ مشورہ دیا تھا رضی اللہ عنہ کہ جنگ نہ لڑو، قافلہ میں بچا کے لے آیا ہوں، جنگ لڑنے کا فائدہ نہیں ہے. ابو جہل جو ہے نا وہ تھوڑا سا چڑھ نہیں، یہ وہ فلاں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. وہ بیوقوف تھا، اسٹوپڈ آدمی تھا، جنگ ہار گئے. ابو سفیان سمجھدار آدمی تھے، جنگی مہارت سمجھتے تھے، جنگی چالیں سمجھتے تھے. یہ سیاست سارا کچھ ان کے جینز میں تھی، یہ لوگوں میں یہ چیزیں وراثت میں ملی ہیں ان کو. تو حضرت امیر معاویہ نے وہ جو بات کی ہے تو انہوں نے اس پرسپیکٹو میں بات کی ہے کہ بھائی ہم قریش میں سے، یہ مطلب ماضی ہمارا ہم سب کا ہی ہے، ہم ایک خاندان سے ہیں، بنو قصی سے ہیں، بنو عبد مناف ہیں. ہم جنگ کا ڈپارٹمنٹ سنبھالتے رہے ہیں، ہم نے ملٹری اسٹریٹجیز کو سنبھالا، سارا کچھ کیا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ آخر میں اسلام لائے، یہ بات ٹھیک ہے. فتح مکہ کے موقع پہ عام طور پہ انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے رفادہ ہادیوں کی خدمت جو کر رہے تھے، جن کے اندر آپ کہیں درویشی زیادہ تھی، بزرگی والی صفات زیادہ تھیں، تو وہ فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان میں چونکہ سیاست اور جنگی مہارت اور یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ وہ جیسے وہ ایگلز جسے آپ کہتے ہیں، ہاکس اور یہ وہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس طبیعت کے مالک تھے، تو یہ آخر وقت تک لڑتے رہے اور آخر میں آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا جب فتح مکہ جو ہے اکثر و بیشتر نے. کچھ نے پہلے بھی قبول کر لیا جیسے حضرت عثمان ابن عفان. اس کے بارے میں وہ اکثر گفتگو میں یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام قبول کیا، کہ ہمارے باپ نے تمہارے باپ کو ڈنڈے مار مار کے کلمہ پڑھایا تھا، تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے بات کرو. یہ اکثر گفتگو یہ کرتے ہیں، اسحاق صاحب بھی کرتے ہیں. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ایسا مطلب ہم